تیرے رونے کا اے عائشہ میں ایسا مول پھاڑوں گا قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سنا دوں گا. ماں پر جب حرف آئے تو پھر خاموش نہیں رہتے. تو جتنی شان والی ہے بڑا اتنا گوایا. کہ ابھی ہم باہر نکلے نا اور ہم آسمان پر نظر دوڑائیں، چاند کی آخری تاریخیں ہیں، آسمان پر ہمیں چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں. تو جس طرح ہم نیچے سے دیکھیں تو آسمان پر ہمیں چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں. آسمان کی مخلوق جب زمین کی طرف دیکھتی ہے تو زمین پر بھی کچھ جگہ انہیں ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہاں کون سی لائٹیں لگی ہیں، کون سی روشنیاں ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ یہ روشنیاں نہیں، یہ لائٹیں نہیں، بلکہ زمین کی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا کلام قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. اور ذرا محبت سے کہہ سبحان اللہ. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو صرف کتاب نہیں، تورات کتاب ہے، زبور کتاب ہے، انجیل کتاب ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. سبحان اللہ. گویا کہ قرآن پڑھنے والا بندہ جب قرآن کے الفاظ کو پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے. آپ کی توجہ میری طرف ہے، آپ اس کا بچہ ادھر ادھر. جب قرآن پڑھنے والا قرآن کے الفاظ کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، بقرہ پڑھتا ہے، آل عمران پڑھتا ہے، النساء پڑھتا ہے، مائدہ پڑھتا ہے، یاسین، مزمل، مدثر، ملک کی تلاوت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اسی طرح ہے کہ ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے جو الفاظ رب کی ربوبیت والی زبان سے ادا ہوئے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ کلام ہے، اللہ نے خود پڑھا ہے. اور پھر جہاں یہ پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ. ایک دفعہ کہہ ذرا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ. آج رات ہے، جتنا سبحان اللہ کہیں گے اتنا زیادہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. اب آپ کی توجہ کریں، قیامت کا دن ہوگا، نہیں جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور ایک جنتی جنت کے بالا خانے میں ہوگا، چوبارے پر وہ منزلیں ہوگی نا، ایک منزل، دوسری منزل، تیسری، چوتھی، پانچویں منزلیں ہوگی جنت کی، درجات ہوں گے. تو ایک منزل پر ایک جنتی ہوگا، اس کو عجیب طرح کی خوشبو آئے گی. یہ کہے گا یا اللہ یہ کیسی خوشبو ہے، میں میری جنت کے اندر، لیکن اس سے پہلے آج تک ایسی خوشبو سونگی نہیں، محسوس نہیں کی. یہ کہاں سے خوشبو آ گئی؟ توجہ کرنا. اللہ کی طرف سے آواز آئے گا جو تیرے سے اوپر والا جنتی ہے نا، جس کا تیرے سے اوپر والا درجہ ہے، اس جنتی نے سوئے ہوئے کروٹ بدلی ہے، تو اس کے کروٹ کے بدلنے سے یہ خوشبو پیدا ہو گئی ہے. اب یہ بندہ پوچھے گا یا اللہ اس نے کون سا مجھ سے زیادہ عمل کیا ہے جو وہ اوپر والے درجے پر چلا گیا؟ تو جواب ملے گا کہ اس نے زندگی میں تجھ سے زیادہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ پھر بندے کو افسوس ہوگا، آئے یار قاری یاسین عابد نے کہا بھی تھا کہ سبحان اللہ کو، میں آس پاس والوں کو تو دیکھتا رہا لیکن سبحان اللہ نہیں کہی. آئے کاش میں کہہ لیتا، میں جاگ رہا ہوں مجھے وہ خوشبو نہیں ہے، تو اس کے سونے کی وجہ سے خوشبو پیدا ہو رہی ہے. اب چلتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن کے حوالے سے آج دو ماؤں کا ذکر کر دیں. کیوں بھی کیا خیال ہے حافظ ابو بکر صاحب؟ ایک نبی کی ماں اور ایک ساری امت کی ماں. سبحان اللہ. ایک کس کی ماں؟ نبی کی ماں، اور ایک ساری امت کی ماں. وہ نبی کی ماں ہے، اس کو قرآن نے صدیقہ کہا. یہ امت کی ماں ہے، اس کو مصطفیٰ نے صدیقہ کہا. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، والدہ ہے، قرآن کہتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ،
عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ ہے، سچی ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کی زوجہ ہے، جو میرے مصطفیٰ کی بیوی ہے، جو امت کی ماں ہے، جو صدیق کی بیٹی ہے، صدیقہ اس کا لقب ہے، اس کو بھی صدیقہ مصطفیٰ نے کہا ہے۔ اس ماں کی باری آئی تو قرآن نے اس کی صداقت کی گواہی دی، جب مومنوں کی ماں کی باری آئی تو پاک دامنی کی شہادت رکھ کے قرآن نے بیان کی ہے۔ توجہ کرنا، دو مائیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اماں پر جب تہمت لگی، چھاٹا کروا، حضرت مریم پر جب تہمت لگی، اماں مریم پر جب تہمت لگی، عیسیٰ علیہ السلام کی اماں پر جب تہمت لگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں، ماں کی گود میں دودھ پی رہے ہیں، ساری قوم سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ کا قرآن ہے، یا اخت ہارون، یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ قوم آگے سامنے کھڑی ہو گئی، جو ہے نبی کی ماں، قوم آ کر سامنے کھڑی ہو گئی، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، باپ بھی تیرا نیک، اماں بھی تیری نیک، باپ نے بھی کوئی آج تک بغاوت نہیں کی، ماں کی پاک دامنی پر بھی کبھی کوئی حرف نہیں آیا، لیکن تو کباری ہو کر اپنی گود میں بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں میری مریم خاموش ہو جا، یا اللہ میں خاموش رہی، لوگ میرے اوپر آوازیں کسیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فاشارت الیہ، یہ جو تیری گود کے اندر دودھ پیتا بچہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دے، اشارہ کر دے۔ حضرت مریم نے اپنی انگلی کا اشارہ اپنی گود کے اندر لیٹے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف کر دیا۔ قوم کہنے لگی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم تو کملی ہو گئی، تو کملی ہو گئی، دودھ پیتا بچہ گود کے اندر کس طرح کلام کرے گا، کس طرح بیان کرے گا، کس طرح بات کرے گا، ہمیں کیسے بتائے گا یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کلیم دین، میرے پیغمبر روح اللہ، یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا بول ذرا، بتانا ذرا انہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، بنی اسرائیل کے آخری نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے بچے یا 2 دن کے بچے ماں کی گود کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور دودھ پینا چھوڑا اور اس طرح ہو کر بیٹھ گئے، اس طرح ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک دن کا بچہ، قوم حیران ہے، دیکھ رہی ہے، بھائی صاحب میرا تصور، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ماں کی گود کے اندر بچے بولتے نہیں، پر جب ماں کی پاک دامنی پر حرف آ جائے تو پھر خاموش رہتے بھی، جو حلالی ہوگی ماں پر جب حرف آئے تو پھر خاموش نہیں رہتے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ٹیپ لگا دی اور قوم کی طرف مخاطب ہو گئے، مخاطب ہو کر کہا قال انی عبد اللہ، ہر پیغمبر ہی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، تو بے شک ہر نبی اللہ کا، بولیے ذرا، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ قال انی عبد اللہ، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا کیا کہا؟ بولیے ذرا۔ ہم ہر نماز کے اندر گواہی دیتے ہیں اتحیات پڑھنے کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے ساتھ مل کے پڑھے، الا اللہ واشہد ان محمدا، کیا کہتے ہیں؟ عبدہ ورسولہ، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں تیرا محبوب محمد تیرا بندہ بھی ہے، تیرا رسول بھی ہے۔ معلوم ہوا ہر نبی اللہ کا نبی بعد میں ہوتا ہے، اللہ کا بندہ پہلے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بندہ پہلے ہوتا ہے، بندہ پہلے ہوتا ہے، بندگی کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ماں کی گود میں، گود کے اندر اس چیز کا اعلان کر دیا، قال انی عبد اللہ،
لوگوں میں اللہ کا بندہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب عطا کی. کیا عطا کی؟ کتاب عطا کی اور مجھے اپنا نبی بنایا. کتاب بھی عطا کی, نبوت بھی عطا کی. کس نے؟ بولیے ذرا. نبی کو کتاب کون عطا کرتا ہے؟ بلند آواز سے یار نبی کو کتاب کون عطا کرتا ہے؟ معلوم ہوا جس کو اللہ کتاب عطا کرے وہ نبی ہوتا ہے. جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھے وہ قادیان کا کانا مرزا ہوتا ہے. وہ نبی. نبیوں پر تو کتاب نازل ہوتی ہے. میرا چیلنج ہے میرے بھائیوں کو, بتاؤ کسی نبی نے کتاب لکھی؟ میرے محبوب کو تو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا. پیغمبر کو اللہ کتاب عطا کرتے ہیں. جو سچا نبی ہوتا ہے اس پر کتاب نازل ہوتی ہے. جبریل کتاب لے کر آتا ہے. اللہ کا قرآن اس پر شاہد ہے. نازل نبی روح الامین فرمایا جبریل امین لوح محفوظ سے قرآن لے کر میرے محبوب کے پاس آتے تھے. میرے محبوب کے پاس پڑھ کر بیٹھ کر قرآن پڑھ کر سناتے تھے. میرے محبوب پیچھے پیچھے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ نے منع کر دیا, لا تحرک به لسانک. میرے محبوب اپنے لبوں کو نہ ہلا, خاموشی سے قرآن سن. یا اللہ میں نہیں سنوں گا, جبریل سنا کے چلا جائے گا. قرآن محفوظ کس طرح ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جبریل سے قرآن سننا تیرا کام ہے, تیرے سینے میں قرآن محفوظ کرنا میرا کام ہے. اور اللہ نے ایسا محفوظ کیا حضور کے سینے میں. حضور کے سینے سے نکلا, صحابہ کے سینے میں منتقل ہو گیا. سبحان اللہ. حضور کے سینے سے ڈائریکٹ صحابہ کے سینے. ہم اسی لیے صحابہ کی بات کرتے ہیں یارو. یہاں کے طلباء نے قرآن قاری عبدالستار سے پڑھا. قاری عبدالستار صاحب نے قرآن اپنے اساتذہ سے پڑھا, انہوں نے اپنے استادوں سے پڑھا. میرے محبوب کے صحابہ وہ تھے جو حضور کے سامنے بیٹھ جاتے تھے, نظروں سے رخ مصطفیٰ کو دیکھتے جاتے تھے. اللہ قرآن میرے محبوب کے یاروں کے سینے میں محفوظ کرنا چاہتا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا. ایک ماں پر تہمت لگی تو گواہی بچے نے دی. کس نے دی بولو؟ دودھ پیتے بچے نے دی. اب آئیے تھک تو نہیں کرتے ہاتھ کھڑے کر کے تھک گئے. بادلوں کو بیٹھا لگا آج سیاری تاکہ کب چلے گا تو انشاءاللہ میں کہا جمعہ میں بنا ہے کل آدمی کا تھا. ایک ماں کے تہمت, ایک نبی دی ماں پہ تہمت لگی تو گواہی دودھ پیتے بچے نے. میری اور آپ کی اماں پر تہمت لگی, رب نے بچوں سے گواہی نہیں لی. توجہ کرنا. سیدہ عائشہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی وفات ہے رمضان مبارک میں. میری اور آپ کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر تہمت لگی. مدینے کے یہودیوں نے لگائی, منافقوں نے لگائی. کیوں؟ منافقہ کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ نبی کے گھر پر بھیڑیاں نظر آتی ہیں اور ایمان والے مصطفیٰ کے گھر کی طرف محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. خیر واقعہ لمبا ہے. تہمت لگ گئی میری اور آپ کی اماں پر, صدیق کی بیٹی پر, عائشہ صدیقہ پر. سارا مدینہ پریشان ہے, سارا مدینہ سوگوار ہے. میرے محبوب پریشان ہے. وہی نہیں آ رہی, کون بتائے عائشہ کا دامن پاک ہے یا نہ پاک ہے. میرے محبوب کبھی حضرت علی سے پوچھتے ہیں, کبھی حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں, کبھی ام نساء سے پوچھتے ہیں, کبھی کسی صحابی سے پوچھتے ہیں, کبھی کسی صحابی سے سوال کرتے ہیں میرا تیرا میری عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. امی عائشہ اپنے ابا ابو بکر کے گھر کے اندر چلی گئی, وہاں پہ تشریف فرما ہے. ایک دن میرے محبوب پریشان ہو گئے اور میرے محبوب اپنے گھر سے چلے, ابو بکر کے گھر میں چلے گئے. اما عائشہ صدیقہ رو رو کر برا حال ہے اور چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے. میرے محبوب گئے اور جا کر اسی چارپائی پر بیٹھ گئے جس چارپائی پر میری اور آپ کی اما عائشہ آرام فرما رہی تھی. معلوم ہوا جس چارپائی پر صداقت موجود ہے وہیں پر نبوت بھی جا کر بیٹھ گئی. کیوں؟ اللہ نے نبوت اور صداقت کو پہلے دن سے ہی بول دیا. جہاں نبی وہاں صدیق, تو بے شک جہاں صدیق وہاں نبی. جو مکہ کے کافر تھے نا
انہیں بھی پتا تھا اس بات. جب ہجرت کی رات آیا تلاش کیا حضور نہیں ملے. ابو جہل کہنے لگا ابو بکر کا پتہ کرو جا کر, جہاں محمد ہوگا ابو بکر بھی وہیں پہ ہوگا. انہیں بھی پتا نبوت اور صداقت یا جان ہے. اللہ نبی بیٹھ گیا اسی چارپائی پر. عائشہ جی گا اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے. کون ہے اللہ کا نبی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نے رخ دوسری طرف کر لیا. اے اللہ یہ ساری کائنات کا پیشوا میرا خامد میری جلوت اور خلوت کا گواہ مجھے کہہ رہا ہے عائشہ غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے. میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں جس طرح یوسف کے ابا یعقوب نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں بھی اپنا غم تیرے حوالے کرتی ہوں, میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں. ادھر سے آواز آئی جبریل جی رب جلیل. اللہ فرماتے ہیں عائشہ کے کیس کی فائل میرے پاس لے آ, میں خود اس کا فیصلہ کروں گا. کیوں؟ عائشہ کا نکاح بھی تو مصطفیٰ کے ساتھ میں نے خود کروایا ہے. یہ صورتیں یہ جبریل لے کر آتے تھے. اللہ فرماتے جبریل یہ فاتحہ سورت ہے لے جا, جبریل یہ بقرہ سورت ہے لے جا, یہ آل عمران سورت ہے لے جا, یاسین سورت ہے لے جا, طٰہٰ سورت ہے لے جا. ایک دن ایسا بھی آیا اللہ فرماتے ہیں جبریل کی رب جلیل جا جنت سے ریشمی غلاف لے کر آ. یا اللہ کیا وجہ؟ اللہ فرماتے ہیں سورت بھیج دی ہے. کیا بھیج دی ہے؟ سورت بھیج دی ہے. یا اللہ صورتیں تو پہلے بھی بھیجی, کبھی خلاف نہیں منگوایا. اللہ فرماتے ہیں یہی تو وجہ ہے, پہلے سین والی صورتیں بھیجتا تھا, آج سواد والی صورت بھیجنی ہے. پہلے قرآن کی صورتیں بھیجتا تھا, آج میں نے عائشہ کی صورت دے کر بھیجنی ہے. اور عائشہ کی صورت میں ایسے تجھے نہیں دوں گا جنت سے ریشم کا کپڑا لے کر آ, میں لپیٹ کر دوں گا تاکہ میرے محبوب کی بننے والی زوجہ مومنوں کی ماں پر جبریل کی نظر بھی نہ پڑے. جبریل ادب سے لپیٹ کر غلاف کے اندر عائشہ کی صورت عائشہ کی تصویر لے کر جا, میرے مصطفیٰ کو جا کر دکھا اور دکھا کر کے کہ آقا اس عائشہ کے ساتھ اللہ نے عرش پر آپ کا رشتہ کروا دیا ہے, تجھے قبول ہے یا نہیں ہے؟ معلوم ہوا عائشہ کا رشتہ رب نے کروایا, نکاح بھی رب نے خود کروایا ہے. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, عظمت صحابہ, نعرہ تکبیر. عائشہ نے اپنا استغاثہ رب کی عدالت میں پیش کیا. جب رخ دوسری طرف پھیرا حضور اٹھ کے باہر چلے گئے. توجہ کر, حضور اٹھ کے باہر گئے, دروازے پر پہنچے, ایک جناب آ گیا, جوان آ گیا, وہ شخصیت آ گئی. اور وہ میرے پاس ایسا کرے وہ واپس ارے کون ہے کون جوڑے سبحان اللہ, میں زور نہ لا رہا ہوں, آپ سے لا رہے ہیں. سبحان اللہ, کیسی بات ہے. وہ شخص آ گیا جو بولے فرش پر عرش سے قرآن بن کر مصطفیٰ پر نازل ہو جائے. وہ شخص آ گیا جس کو میرے محبوب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر مانگا تھا. میرا تصور آیا نہیں, اللہ نے بھیج دیا عمر جی اقربا, فرمایا چل. میرے محبوب باہر آئے, آمنا سامنا ہو گیا, ادھر نبی ادھر عمر. سبحان اللہ. حضور نے پوچھا عمر جی آقا مدینہ سارا سو گوار ہے, میری عائشہ پر تہمت لگ گئی, بتانا تیرا میری عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عمر نے جواب دینے سے پہلے سوال کر دیا, آقا مجھے بتائیے ذرا عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح میں نے کرایا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں, عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح عائشہ کے باپ ابو بکر نے کرایا ہے. فرمایا نہیں, کس نے کرایا؟ عمر, رب نے کروایا. جبریل عائشہ کی تصویر ریشم کے غلاف میں لپیٹ کر میرے پاس لے کر آیا اور مجھے آ کر دکھائی. اللہ نے اس رشتے کا انتخاب کیا ہے. حضرت عمر بول پڑے. حضرت عمر نے کہا میرے آقا پھر رب اتنا بھولا نہیں, نبی پاک اور بیوی ناپاک ادا کر دے. رب اتنا بھولا نہیں ہے جو رب اپنے نبی کے بستر پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, وہ ناپاک عورت کو نبی کے بستر پر نہیں آنے دیتا. عمر نے فیصلہ کر دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ آپ کی ذات پاک ہے, لیکن جو مدینہ والوں کی زبان پر آ گیا عائشہ کے بارے میں
کی 19 آیات حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں نازل فرما دی. میں نے پچھلے جمعے اپنی مسجد میں عرض کیا اللہ نے جب آیت تطہیر نازل فرمائی میرے محبوب نے علی فاطمہ کو بلا کر اپنی مسلمان والی چادر اوپر دے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوبہ اے اہل بیت دے چادراں علی تے فاطمہ حسن تے حسین تے چادراں تو اپنی پا جدو عائشہ دی باری آئے گی تے میں رب سورہ نور دی چادر عائشہ دے اوپر پا دے والا. سورہ نور مسجد جامعہ دار القرآن ٹاؤن شپ دے اندر پڑھی جائے گی ہے. سورہ نور مسجد ممبر پہ پڑھی جائے گی. سورہ نور مسجد محراب دے اندر پڑھی جائے گی. سورہ نور کانفرنس دے اندر پڑھی جائے گی. سورہ نور جلسیاں دے اندر پڑھی جائے گی. جدوں تک سورہ نور دی تلاوت ہوندی رہے گی خدا دی قسم ہے تہاڈی تے میری اماں عائشہ دی عظمت تے پاک دامنی دا ڈنکا بھی بجدا ہی رہے گا. سبحان اللہ. جدوں یہ خبر عائشہ دے کول پہنچی نا میری اماں عائشہ جڑی بھاگنا نکال سان ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی. اتنے طاہر نے نقشہ کھینچے جب ہم سبحان اللہ کا بہت رہے گا تو سبحان اللہ طاہر نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا. اماں عائشہ جب تومت لگی اللہ کے دربار میں رو کر کیا کہا لگی مریم پہ جب تہمت عائشہ نے لگی مریم پہ جب تہمت دی کم سن نے گواہی ہے میری باری میرے مولا کیوں چپ تیری خدائی ہے امن میرا ہوا غیرہ نہ کیوں تجھ کو رحم آیا. سبحان اللہ. عائشہ نے شکوہ کر دیکھا کہ اللہ مریم پہ تہمت لگی تے بچے نے گواہی دی اللہ میرے تے لگی تیری خدائی کیوں چپ ہے. تے جواب کیا ہے لگی وہ مریم کی تو عائشہ ہے تیرا اونچا مقام عائشہ. سبحان اللہ. مریم بھی شان والی میں نے کہا نا مریم کی گواہی بھی قرآن میں موجود ہے. وہ مریم تھی تو عائشہ ہے تیرا اونچا مقام عائشہ صدیق اکبر تیرے بابا شوہر خیر الانام عائشہ تو جتنی شان والی ہے بڑا اتنا گوایا تو جتنی شان والی ہے بڑا اتنا گوایا. خود اللہ نے گواہی دیتی عائشہ دی پاک دامنی دی اور پھر عائشہ کو انعام کیا ملا. سبحان اللہ. بڑا قیمتی شعر مفت سنانے کو. سبحان اللہ. انعام کیا دیا تیرے رونے کا اے عائشہ میں ایسا پھول پا دوں گا قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سنا دوں گا. تیرے حجرے میں مدفون ہے سارے عالم کا سرمایہ. میں نقشہ کیسے لگا ہوں بارہ جو کرنا تیرے حجرے میں مدفون ہے سارے عالم کا سرمایہ. اللہ نے اپنے محبوب کو عائشہ کے حجرے میں سلا کر فرمایا عائشہ چابیاں اپنے پاس رکھنا قیامت کا دن ہوگا. قاری عبدالستار صاحب اللہ کے دربار میں جائیں گے. اللہ پوچھیں گے قاری صاحب کیا دولت لے کر آئے ہو. یا اللہ تیرا قرآن پڑھاتا تھا پڑھاتے پڑھاتے زندگی پوری ہو گئی قرآن کی دولت لے کر آیا ہوں. قاری یاسین عابد کون سی دولت ہے. یا اللہ تیری توحید کے ترانے گایا کرتا تھا. تو شہید ہے ہاں اللہ میاں میں شہید ہوں. تیری شہادت کی گواہی کون دے گا. آواز آئے گی افغانستان کے پہاڑوں سے گواہی لے لے کشمیر کے پہاڑوں سے گواہی لے لے غزہ کی وادیوں سے گواہی لے لے ہے تو بھی شہید ہے. امیر حمزہ گواہ پیش کر یا اللہ احد کے میدان سے گواہی لے لے. یارو کل قیامت کا دن ہوگا میری اور آپ کی اماں عائشہ صدیقہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگی. اللہ فرمائے کہ فرشتوں اپنی نظریں نیچی کر لو محمد کے گھرانے کی عائشہ آ رہی ہے. اپنی نظریں جھکا لو نظریں نیچی کر لو. عائشہ اللہ کے دربار میں جائے گی. اللہ پوچھے کہ عائشہ تیرے پاس کون سی دولت ہے آج تو میرے دربار میں لائی ہے. امی عائشہ چابیاں نکال کے دے گی اللہ میری دولت دیکھنی ہے میرے حجرے کا دروازہ کھول کے کھولی دیکھ لے. میرے حجرے میں وہ دولت ہے جو کسی کے پاس ہے. بولو جو کسی کے پاس ہے نہیں ہے. میرے حجرے میں دیکھنا
تو دیکھ ساری کائنات کا خلاصہ محمد رسول اللہ میرے حجرے میں ہے. میرے حجرے میں دیکھنا ہے. صداقت میرے حجرے میں ہے, نبوت میرے حجرے میں ہے, عدالت میرے حجرے میں ہے. اور پھر قرب قیامت میں اللہ عائشہ, اللہ عیسیٰ بن مریم کو بھی اپنے محبوب کے حجرے میں دفن کریں گے. کل قیامت کا دن ہوگا, حضور نے فرمایا حجرہ کھلے گا اور میں اٹھوں گا, میں ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر رکھوں گا, دوسرا ہاتھ عمر کے کندھے پر رکھوں گا, اور ایسے ہی اللہ کے دربار میں پیش ہو جاؤں گا. میرے پیچھے پیچھے حضرت عیسیٰ بن مریم ہوں گے, آگے میرے محبوب ہوں گے, پیچھے عیسیٰ بن مریم ہوں گے. اللہ فرمائے گے عائشہ تیرے دشمن ہار گئے, تو جیت گئی, تو جیت گئی. تیرے کول وہ خزانہ ہے جڑا کسے کول بھی, بولو تیرے کول وہ دولت ہے جڑی دولت کسے کول نہیں ہے. جا عائشہ آج اسے محبوب دا دامن پکڑ کے جنت میں داخل ہو جا. یارو کل قیامت کا دن ہوئے گا, ہر بندہ پریشان ہوئے گا, میرے جنت مل جائے. عائشہ نے وہ بھی جنت کے اندر جائے گی. اللہ فرماتے ہیں عائشہ لوگ جنت کے لیے انتظار کریں گے, میں نے دنیا کے اندر ہی تیرے حجرے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے. عائشہ کی عظمت بڑی بلند ہے. ایک نبی کی ماں ہے, ایک نبی کی بیوی ہے, ایک وہ بھی صدیقہ ہے, یہ بھی صدیقہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ کی ماں بھی پاکیزہ طیبہ طاہرہ صدیقہ, اور ہمارا عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ کی زوجہ ہم سب کی ماں عائشہ بھی طیبہ طاہرہ صدیقہ پاکیزہ منزہ اور ساری کائنات کی عورتوں سے افضل اور اعلیٰ. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.